ایک وقت تھا مسلمانوں کی بچیوں کا حال یہ تھا کہ کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، جو شروع بھی درود سے ہوتی اور ختم بھی درود شریف پہ ہو جاتی، پوری کتاب درود پاک سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس کے جو رائٹر ہیں، لکھنے والے، وہ ہیں محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کو کتاب لکھنے کا کیسے خیال آیا کہ پوری کتاب ہی درود سے بھر دیا آپ نے؟ تو فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بھری ہوگی۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ اتنا شوق پیدا ہوا؟ یہ میں بطور خاص اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں ایک علاقے میں تھا اور میں نے زور یا عصر کی نماز پڑھنی تھی اور وضو بھی کرنا تھا۔ پانی کی تلاش میں تھا تو مجھے کافی تلاش کے بعد میں ایک کنواں نظر آیا۔ تو جب میں کنویں پہ پہنچا تو وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی، تو میں پریشان کھڑا تھا کہ پانی بہت گہرا ہے، اب ڈول بھی نہیں رسی بھی نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچا سا گھر تھا، جڑا ہوا تھا گھر، اور اس گھر کی چھت پر نا 7-8 سال کی معصوم بچی بیٹھی تھی، کھیل رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب پانی کیسے نکالوں، تو اس بچی نے کھیلنا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگی من انتا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، اپنا تعارف کرایا، محمد بن سلیمان ہوں۔ تو بچی کہنے لگی چچا کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بیٹی میں نے وضو کرنا تو ڈول اور رسی نہیں ہے، تو پریشان ہوں کہ اب پانی کیسے نکالوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس بچی نے نا میری طرف دیکھا اور ہنس پڑی، اور عربی زبان میں بڑا فصیح جملہ کہا اس نے، پھول جھڑتے تھے اس کے منہ سے۔ بچی پتہ کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی انت الذی یثنى علیک الخیر وانت تطہر بما تخرج به الماء من البئر۔ کہنے لگی چچا بڑے افسوس کی بات، بڑے تعجب کی بات، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا آپ سے، نام سے پورا مصر گونج رہا ہے اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میری بیٹی شاید تو میری بات نہیں سمجھی، میں نے تجھے بتایا بے ڈول اور رسی نہیں ہے، تو ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکلتے ہیں؟ محمد بن سلیمان کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگو، وہ بچی چھت سے نیچے نہیں اتری، اوپر سے جھک گئی کنویں کی طرف، چھت کی طرف سے اوپر سے جھکی نا کنویں کی طرف، کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتے ہیں۔ اس بچی نے نا پانی میں تھوک دیا۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا اس بچی کی تھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا۔ کنواں فوارہ بن گیا، بچی کہنے لگی چچا اب کر لے وضو، پانی ایسے نکلتے ہیں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں مجھے تو وضو بھول گیا، میں نے یوں ہاتھ باندھے، میں نے کہا میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں گا، اقسمک باللہ بما نلت هذه المنزلہ، میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں پہلے یہ بتا کہ اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں میں انقلاب لاتے اور کنویں کو فوارہ بنا دیتے، اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے؟ تو بچی ہنس پڑی، کہنے لگی چچا اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی اگر میرے منہ سے سننا ہے تو چچا سن، بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری چھوٹی عمر نہ دے چچا، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک لبیک۔ صدیق پکارے صدیق پکارے، فاروق پکارے، عثمان پکارے، حیدر نے پکارا، ہے تیرا نعرہ، ہے میرا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، میرا دل پر جانی، کعبے کا کعبہ، میرے دل کی دھڑکن۔ چچا جو زبان ہر وقت نبی پہ درود بھیجتی رہے
उसमें ये तासीरें आ ही जाती हैं। बच्ची कहने लगी चाचा अब कर ले वुजू। कहते हैं मैं वुजू के लिए झुका ना तो मुझे बच्ची ने फिर आवाज दी, कहने लगी चाचा जानते हैं वो कौन है दिन पर दरूद पढ़ के ये रुतबे मिलते हैं? मैंने कहा मैं तेरे लबों के कुर्बान जाऊं, जानता तो मैं हूं, लगता है पहचानती तू ज्यादा है, तू बता वो कौन है। बच्ची ने फिर फूल झाड़े और कहने लगी चाचा वो है इज़ा मशाफिल बर्रिल अकफर तअल्लक़तिल वहूश बिअज़यालिही, वो इतने करीम नबी है कि अगर किसी जंगल में भी चले जाए तो वैसी दरिंदे झाड़ियां छोड़कर उसके दामन रहमत से लिपट जाते हैं। वो इतने करीम नबी हैं कि वैसी दरिंदे झाड़ियां छोड़कर उसकी काली कमली से लिपट जाते। चाचा अब कर ले वुज़ू। इमामुल अंबिया के गुलामों, एक मकाम पे मैं ये वाकया बयान कर रहा था ना तो बुजुर्ग फूट फूट के रो रहे थे। तो बाद में मुझे एक बुजुर्ग मिले सलातो सलाम के बाद, तो फरमाने लगे बेटा आप बच्ची की बात कर रहे थे, मैं ये सोच के रो रहा था कि इस बच्ची की मां कैसी होगी, इसका बाप कैसा होगा कि जिनकी 7 साल की बच्ची का ये मकाम है, इसकी मां का रुतबा क्या होगा। इसलिए कि ये रुतबे माओ की तरफ से बनते हैं और ये मिजाज बाप की तरफ से बनते हैं। अगर माए टीवी पर ड्रामे देखें और मेकअप करके बाजारों में फिरे और बाप बाजारों में आवारागर्दी करे तो पैदा होने वाले बच्चे डिस्को डांसर बनते हैं, रब रसूल के बागी बनते हैं। और अगर माए तहज्जुद गुजार हो और बाप परहेजगार तो पैदा होने वाले बच्चे कोई मेर अली शाह बनता है, कोई कमरुद्दीन सियालवी बनता है। क्योंकि ये जान माओ की तरफ से लगती है, ये रंग बाप की तरफ से चढ़ते। तो जिन घरों में 24 घंटे चैनल बदल बदल कर बेहयाई के मंजर देखे जाएं और 2-2 डिशें लगी हो छतों पे और केबल के कनेक्शन हो और शादियों पे ढोल बजे और बहू बेटियां मेकअप करके बाजारों में फिरें, उन घरों में ऐसी औलाद नसीब नहीं होती। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियों, अपना मनसब पहचानो। तुम शमे महफिल नहीं हो, तुम चिरागे खाना हो। तुम्हारा मरकज बाजार नहीं, तुम्हारा मरकज मुस्तफा का मुसल्ला है। नावल छोड़ दो, कमली वाले के कुरान की तिलावत की आदी बन जाओ अगर चाहती हो कि तुम्हारी नस्लों में हुजूर का दीन चलता रहे।